اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل عليه وعلى آله وعلى المهاجرين والأنصار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تورز الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے دلوں پر اس طرح پیش کیے جائیں گے جس طرح ایک چٹائی کی رسی کھول کر اس کے تنکے یکے بعد دیگرے گرتے ہیں، ان کو جیسے گرایا جائے. اور پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، وہ دل جس کو وہ فتنہ پلا دیا جائے، جو فتنے کو قبول کر لے. نُقِطَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء، اس میں ایک کالا نقطہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتے، کالا نشان بنا دیتے ہیں. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُقِطَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ بَيْضَاء، اور جو دل اس فتنے کا انکار کرے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سفید نورانی نشان بنا دیتے ہیں، حتیٰ کہ سفید نشان والا دل روشن نورانی دل بن جاتا ہے، اور سیاہ نشانوں والا دل فرمایا وہ اس سے ہو جاتا ہے اسود مربادن کلقوز مجخین. فرمایا وہ ایک الٹے پیالے کی طرح ہو جاتا ہے. پیالے کو آپ الٹا کر دیں تو اس میں جو خیر اور بلائی ہوگی، جو دودھ ہوگا، جو پانی ہوگا، وہ سب اس میں سے نکل جائے گا. مطلب یہ کہ بلائی اس میں سے نکل جاتی ہے اور کوئی مزید خیر کی بات اس کے اندر آپ ڈال نہیں سکتے اس دل میں جو فتنے کا شکار ہو جائے. فتنے جب آتے ہیں تو عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ فتنہ ہے، صرف علماء کو پتہ چلتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فرمایا جو اللہ کے نبی کی سنت کی مخالفت کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی دو سزائیں دے گا. ایک تو یہ کہ اسے فتنے میں مبتلا کر دیا جائے گا، اور ایک یہ کہ اسے آخرت میں دردناک عذاب کا سامنا کرنا ہوگا. جب بھی سنت کی مخالفت کرو گے کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ. اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ علماء کے ساتھ رابطہ رکھا جائے، چونکہ علماء کو فتنے کا پتہ چل جاتا ہے جو حالات کو نہیں چلتا. جب فتنہ تباہی کر کے بربادی کر کے واپس جا رہا ہوتا ہے اس وقت سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فتنہ تھا، لیکن ابتدا میں صرف علماء کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فتنہ ہے. دیکھیے نوح علیہ السلام کی قوم میں فتنہ کس طرح داخل ہوا. 5 ان کے نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. تو شیطان نے کہا کہ بھئی دیکھو ان نیک لوگوں کی محبت تمہاری آئندہ نسلوں کے دلوں میں رہنی چاہیے، لہذا اس کے لیے تم یہ کرو کہ ان کے مجسمے بنا کر ہر گھر میں رکھ دو تاکہ آنے والی نسلیں
ان بزرگوں کو بھول نہ جائیں اور ان سے محبت کریں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، انہوں نے مجسمے بنا کے رکھ دیے۔ جب بڑے لوگ چلے گئے، عالم لوگ چلے گئے اور پیچھے رہ گئے جاہل، تو انہیں شیطان نے اس فتنے میں مبتلا کر دیا کہ بھئی یہ نیک لوگ تو تمہارے مشکل کشا ہیں، تمہارے حاجت روا ہیں، ان سے مانگو، یہ تمہاری ہر مدد کریں گے، ہر ضرورت پوری کریں گے۔ امت محمد رسول اللہ میں سب سے پہلا فتنہ اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ ایک بہت ہی عظیم المرتبت شخصیت جس کو دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ جاتا تھا، اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کی زبان پر اور اس کے دل پر حق کو جاری کر دیا۔ وہ عمر کہنے لگا کہ اگر کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں۔ لیکن اللہ کی یہ سنت ہے کہ ہر دور میں فتنے کو جاننے والے علماء بھی موجود رہتے ہیں۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ عمر کو غلطی لگی ہے اور یہ فتنہ ہے جس سے آگاہ کرنا مسلمانوں کو ضروری ہے۔ آپ نے قرآن مجید کی آیات پڑھ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کے یہ ثابت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی فوت ہو چکے ہیں۔ بعض صحابہ نے کہا فوت ہو چکا تو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ ابھی بہت سے کام باقی ہیں، دوبارہ زندہ ہوں گے اور وہ نامکمل کام سارے مکمل کریں گے۔ لیکن صدیق اکبر نے فرمایا کہ نہیں، لن یجعل اللہ علیک موتتان، اے میرے حبیب اللہ آپ پر کبھی دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ ایک موت جو آپ کو آنی تھی وہ آ چکی، اب دوبارہ آپ کو دوبارہ موت نہیں آئے گی، نہ ہی دوبارہ آپ زندہ ہوں گے۔ تو اسی طرح جب فتنے کا دور ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے اس قدر خائف رہتے تھے کہ آپ یہ دعا مانگتے تھے کہ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، یا اللہ جب تو اپنے بندوں کے ساتھ فتنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے اپنے پاس بلا لے۔ اور فرمایا کہ چار چیزوں سے پناہ مانگنا، چار فتنوں سے پناہ مانگنا ہر نمازی کے لیے ضروری ہے۔ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ یہ دعا جب تک نہ پڑھی جائے آدمی کی نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ وہ دعا کیا ہے کہ تشہد میں درود شریف کے بعد آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ عذاب القبر ومن فتنۃ عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال۔ یا اللہ میں عذاب قبر کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں، جہنم کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں، اور مسیح دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ اب دجال جو ہے اس کے ساتھ اس کی جنت ہوگی، جہنم ہوگی، لوگ قحط سے مر رہے ہوں گے، اس کے پاس کھانے ہوں گے، رنگ برنگے، اور بندوں کو پکڑ کے مار بھی رہا ہوگا، زندہ بھی کر رہا ہوگا۔ تو ایسے عالم میں کون اس کو خدا نہیں مانے گا؟ ہر کوئی کہے گا یہ خدا ہے۔ لیکن جب امام مہدی آئیں گے مدینہ سے تو وہ کہیں گے کہ تو خدا نہیں ہے۔ وہ کہے گا کیسے؟ کہا میرے نبی نے بتایا تھا کہ دجال کانا ہوگا، تو ایک آنکھ سے کانا ہے، اس لیے تو دجال ہے اور جھوٹا اور کذاب ہے۔ اور میرے نبی نے بتایا تھا کہ دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر آدمی آسانی سے پڑھ لے گا۔ تو تیرے چونکہ پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہے، اس لیے میں اس علم کی بنا پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خبر کی بنا پر تجھے پہچانتا ہوں کہ تو دجال ہے۔ تو علماء کے ساتھ تعلق رکھنا اور ان سے محبت رکھنا اور ان کی غیبت نہ کرنا
اور ان پر جرا نہ کرنا، ان پر تنقید نہ کرنا، یہ فتنوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بستی میں عالم نہ ہو تو اس بستی کے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائیں اور کسی ایسی جگہ جائیں جہاں کوئی عالم ہو۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر کوئی عالم پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو اور اس پر چڑھنا اور اترنا تمہارے لیے سخت مشکل ہو، پھر بھی تم اس عالم کے پاس جاؤ اور اس سے تعلیم حاصل کرو، اس سے دین حاصل کرو۔ اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کا یہی معنی ہے کہ بچاؤ حاصل کرو فتنوں سے اللہ کی رسی کے ساتھ۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جو آدمی قرآن اور حدیث پر چلے گا انشاءاللہ فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔